آج ہم نے انہیں زحمت دی ہے مزمل اسلم صاحب کو، معیشت کے شعبے میں ان کا ایک اپنا تجربہ ہے، خیبر پختونخوا حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے مشیر ہیں اس سلسلے میں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ آج ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس بھی تھی پاکستان تحریک انصاف کی۔ علی امین گنڈا پور صاحب خوب گرجے برسے ہیں اور دعویٰ کیا اور چیلنج کیا انہوں نے کہ اگر کوئی اس حکومت کو گرا کے دکھا دے کے پی میں تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا۔ البتہ ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کیا آپ تحریک کی جانب جائیں گے یا مذاکرات جو اسیران نے خط لکھا اس کے اوپر توجہ دیں گے۔ اس سلسلے میں بھی عمران خان صاحب کی ہدایت کا انہیں انتظار ہے، لیکن چونکہ پروگرام کے پہلے حصے میں آج میں نے جو عوام کی پلائٹ ہے اس کے اوپر تفصیلی بات کی ہے، سوال اٹھائے ہیں علی پرویز ملک صاحب کے اوپر، جس کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے جناب مزمل اسلم صاحب کو زحمت دی۔ مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ میں نے ان سے ظاہری بات ہے جو انٹرنیشنل قیمت ہے اور پھر اس حساب سے جو لیوی کا معاملہ ہے، بالخصوص آپ نے یہ واضح کیا ہوا تھا کہ خان صاحب کے دور میں تو یہ لیوی مائنس ہو گئی تھی اور اب دو طرح کا ٹیکس 125 روپے میں لگ رہا ہے، 125 روپے قیمت بنتی ہے۔ انہوں نے اپنی اس کی وضاحت کی، لیکن اس سے پہلے کہ آپ تبصرہ کریں، یہ جو ایندھن چلانے کے لیے امپورٹڈ آئل اویس لغاری صاحب نے منگوایا اور پھر لینے سے انکار کیا بقول ملک صاحب کے خود، اس کی انہوں نے وضاحت بھی کی 400 ارب روپے کا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ اصل میں ندیم بابر صاحب کے دور کے معاہدے ہیں، آپ کے دور کے معاہدے ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں تو علی پرویز سے میری بڑی اچھی رہتی ہے، جب بھی ہم پروگرام میں ملتے ہیں اور ہم بڑے ادب کے ساتھ ایک دوسرے کو بہت اچھی بات ہیں۔ تو جو ندیم بابر ہیں وہ تو 2000 میرے خیال سے 19 یا 20 سے جو ہے اس عہدے میں نہیں رہے، اور اس زمانے میں جب پیٹرول کی شارٹیج ہوئی تھی تو ان سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے آپ نے وقت پہ کیوں نہیں منگایا، اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 5 سال جو ہے کبھی کسی نے یہ نہیں بولا کہ جی ندیم بابر فلاں کانٹریکٹ کر کے گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں مصیبت ہوئی ہے۔ جس چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون نے جو LNG کا کانٹریکٹ کیا تھا، جس کے وہ بڑے کریڈٹ لیتے پھر رہے ہیں۔ یہ ابھی کل کی بلومبرگ کی خبر ہے یا رائٹرز کی خبر ہے، رائٹرز کی ہے، اریبہ شاہد نے لکھی ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ 388 یا 400 ملین ڈالر کا یہ جو LNG جو کہتے تھے نا کہ سستی LNG PTI نے کیوں نہیں لی، وہ LNG بھی نہیں استعمال کر سکے۔ اب دنیا میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی اس کو خرید لے ہم سے، یا ہم کہیں اس کی سٹوریج کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں LNG کی سٹوریج بھی نہیں ہے۔ تو یہ ندیم بابر کو انہیں کہیں کہ چھوڑ دیں، اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کی وضاحت کریں۔ اور پاکستان میں اس کے بعد 10 دفعہ بجلی کا بحران آیا ہے اور ایندھن کم ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ہے ٹوپی ڈرامے ہیں، اور ان کو میرے خیال سے ان کی کافی کلاس لی گئی ہے اس بات کے بعد جب انہوں نے اپنی حکومت کو ہی چارج شیٹ کر دیا تھا، تو اب اس کو جو ہے یہ بیانیے کو پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور رہا سوال پیٹرول کی قیمت کا، وہ میں آپ سے 266 روپے لیٹر پیٹرول ہے، وہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ 266 میں وہ کم از کم جو ٹیکس کی صورت میں 2 لیویز ہیں جو لگی ہوئی ہیں، اور وہ شاید 125 روپے ہیں 266 میں جو صرف ٹیکس کی مد میں جا رہے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں 83 روپیز لے رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹ لیوی، 2.5 روپے انہوں نے کاربن لیوی الگ لگا دی ہے جو ابھی کلائمیٹ کا لون لیا ہے، تو یہ کوئی 85.5 روپے، اور 40 روپے سیلز ٹیکس ہے، تو 40 روپے موٹا موٹا سیلز ٹیکس ہے، تو یہ ہو جاتا ہے 125 روپے۔ ابھی اس میں کسٹم ڈیوٹی اور دوسری چیزیں بھی شامل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اب میں جو پیٹرولیم ایک ہوتا ہے OMC جو جیسے PSO کمپنی ہے، شیل کمپنی ہے، ان کا مارجن ہے 6-7 روپے، اور پھر جو پیٹرولیم ڈیلر جو جس کی وہ ہوتی ہے پیٹرول پمپ ہوتا ہے اس کا بھی مارجن ہے 6-8 روپے۔ تو اصل قیمت جو پیٹرول کی ہے نا یہ 100 روپے سے کم ہے۔ 100 روپے کی چیز 266 روپے کی دے رہے ہیں، اتنا ظلم اور اتنا ظالم پنا جو ہے میں نے نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات، یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے، خان جب آیا تھا تو 20 روپے لیٹر تھا، اور اس نے 3.5 سال 20 روپے رکھا، اور آخری میں اس کو جو ہے پھر 0 کر دیا تھا۔ اور سیلز ٹیکس جب خان صاحب آئے تھے تو 17% سیلز ٹیکس تھا، اس 17% سیلز ٹیکس کو بھی پیٹرول سے ختم کر دیا، جو آج تک یہ سہولت ان کو میسر ہے، جس کی یہ ان کو ذکر کرنا چاہیے تھا علی پرویز کو، کہ جو خان صاحب نے اس وقت IMF سے سیلز ٹیکس پیٹرول کا معاف کرایا تھا، اس کی وجہ سے کم از کم 50 روپے پیٹرول کی قیمت کم ہے، ورنہ 50 روپے مہنگی ہوتی تو ہم شکر گزار ہیں خان صاحب کے کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ IMF کا وہ ہم کیا کریں مزمل صاحب کیا کریں، جب بھی ہم عوامی اور عوامی معاملات کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں
عوام کا دکھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سیاسی نعرہ، کوئی نہ کوئی سیاسی بڑک سامنے آ جاتی ہے اور پھر توجہ وہاں مرکوز ہو جاتی ہے۔ ایک طرف حکومت ہے، مخصوص نشستیں لے چکی، اب کے پی کے میں حکومت بدلنے کی کہانیاں بھی سننے کو مل رہی ہیں، اور ساتھ آج گنڈا پور صاحب بھی چھا گئے ہیں، بڑک ماری ہے انہوں نے۔ ایسی کیا سازش ہو رہی تھی کے پی میں جو آج علی امین صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ اگر طاقت کو انہوں نے چیلنج کیا، اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، حکومت کو چیلنج کیا انہوں نے نام لے کے کہ اگر آپ میری حکومت گراتے ہیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا؟ ایسا ہو کیا رہا تھا وہاں پہ؟ تو 2/3 اکثریت، آپ کو کاہے کا ڈر تھا؟ سر آرگینکلی ہے نا ایک جواب دیا ہے نا انہوں نے کہ آپ کو مخصوص نشستیں لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کوئی نیت میں فقدان تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ ہم ابھی نیشنل اسمبلی کی 27ویں ترمیم کی بات نہیں کرتے، ہم اس کو ذرا کے پی اسپیسیفک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑی، ایسی کیا مصیبت پڑی، اور جس میں آپ نے دنیا کے آگے جگ رسائی کی کہ جس کی 1 سیٹ ہے اس کو 3 ریزرو سیٹیں ملیں گی، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اور برکت ڈالے ریزرو سیٹوں میں ان کے لیے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ مجھے بھی آپ کو پتا ہے کہ 20-22 سال ہو گئے معیشت کو کور کرتے ہوئے، ہر صوبہ یا وفاق کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بجٹ کے لیے اجلاس بلاتی ہے۔ یہ گورنر کے پی جو ہے، میں نے تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا کہ اس گورنر نے ہمارے اجلاس کو بلانے کے لیے سائن نہیں کی اسمبلی پہ، تو اس سے کیا آپ کو بدنیتی نظر نہیں آتی؟ اب بدنیتی کیا تھی؟ ان کو سب کو پتا تھا کہ 24-25 کو جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا، اجلاس کو لیٹ کراؤ اور اجلاس کے درمیان ہی الیکشن کمیشن جو ہے سیٹوں کا اعلان کر دے گا، اور ہم اس اجلاس کے اندر ہی جو ہے ہلچل مچا کے جو ہے حلف بھی لیں گے، اور کوئی ہلا گلا کر کے ان کی پارٹی میں بھی لڑائی ہوئی ہے، 15-20-25 لوگ ادھر ہوں گے، کوئی عدم اعتماد کرا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس سازش کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی چسکے لینے سے باز نہیں آتے، آپ لوگوں کو بھی دن رات چسکے لینے ہوتے ہیں، بغیر کلفی کے چسکے شروع کیے ہوئے۔ ابھی وہ ہوئی نہیں ہے ریزرو سیٹوں کا اعلان، آپ نے کہہ دیا جی 30 بندے، وہ ادھر سے یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کلفی کی ریڈی جب آپ لگائیں گے، جب آپ مزمل صاحب کھوئے بادام والی، شیرے والی کلفی کی ریڈی لگائیں گے تو چسکا لینے تو شائقین آئیں گے نا قبلہ، کیا کیجئے؟ ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ جو ہے کسی نے کہہ دیا کہ جی امیر مقام کا بیان آ گیا، میرے پاس 30 لوگ میرے سے رابطے میں، وہ کہہ رہے 20 لوگ ہیں، وہ کہہ رہے کہ مولانا کا بھائی بن رہے وزیر اعلیٰ، کوئی اس کو کہاں بنا رہے، تو کیا اس کے جواب کے لیے کیا منہ کو بند کرنا ہے؟ انہوں نے یہی کہا نا کہ بھائی جان تگڑے ہو جاؤ، ٹھیک، غیر سیاسی طریقے سے تو انہوں نے کہا، خود کہہ دیا نا کہ اس کی بات نہیں کر رہا۔ مزمل بھائی آپ کسی روز آپ سے اب تفصیلی مکالمہ بھی میں آپ سے کرنے کی خواہش رکھوں گا، آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ پروگرام میں تشریف لائیں، تفصیلی مکالمہ ملکی معیشت کے اوپر، بالخصوص جو بجلی کا صارف ہے اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، گیس کے صارف کے اوپر، اور جو ڈیزل پیٹرول یوز کرتے ہیں ان کے اوپر، ملوں کی کاروبار کی کیا صورتحال ہے، تو وقت نکالیے گا آپ سے تفصیلی مکالمہ۔ آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات، واقعات اور اہم خبروں سے۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر، اور ہمیشہ باخبر رہیں۔